الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر سمجھدار انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ کسی اچھے انسان سے، اچھی شخصیت سے دوستی اور تعلق چاہتا ہے. کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی نسبت اور اپنا تعلق، اپنی دوستی ایسے فرد سے بنا لے، ایسی جماعت سے بنا لے یا ایسے دوستوں سے بنا لے کہ جن کی دوستی اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے یہ بدنام ہو جائے اور جن کی وجہ سے اس کا نام خراب ہو جائے، اس کی حیثیت خراب ہو جائے. دنیا کا کوئی بھی سمجھدار انسان آج یہ نہیں چاہتا. ہر انسان کی کوشش یہی ہے کہ اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس کی نسبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا تعارف ایسے طبقے کے ساتھ ہو کہ کل یہ تعلق میری تعریف کا ذریعہ بن جائے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر کلمہ وہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے اور اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے. جو بندہ اس دنیا میں اللہ کا دوست بن جائے، اس بندے کو ولی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آج ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ فلاں بڑے ولی اللہ، فلاں اولیاء اللہ میں سے ہے، فلاں بندہ واقعی میں ولی ہے. یہ لفظ کتنا عام ہے اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے دوستو کہ ایک بندے کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ولی کے معنی
دوست ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک انسان سے دوستی رکھتا ہے تو اچھے انسان سے دوستی ہو جائے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرے تعارف کی وجہ فلاں بن گیا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ فلاں حضرت کے پاس ہوتے ہیں، یہ فلاں کی خدمت میں رہتے ہیں، یہ ان کی صحبت میں ہے، یہ ان کے مرید ہے، یہ ان کے مجاز ہے۔ دیکھیں بڑوں کی نسبت تعلق اور دوستی انسان کو دنیا میں قیمتی بنا دیتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ کے دوستوں میں شامل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، آپ بتائیں کتنی بڑی شان ہو۔ تو آج کی اس دنیا میں اولیاء اللہ کو سمجھنا، اللہ کا ولی بننا اور اللہ کے ولی بننے تک کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، یہ باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں بعض چیزیں شہرت پا لیتی ہیں، قبولیت پا لیتی ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کسی نہ کسی عمل کا کچھ اظہار کرتا ہے۔ اس لیے بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اس ولایت کی نسبت سے اور اس کی حقیقت سے متعلق کچھ بات ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں وہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو درست سمجھ لیا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن ان کی نسبت کر دی جاتی ہے کہ فلاں اس چیز کو مانتا ہے، فلاں اس کو نہیں مانتا۔ ان غلط باتوں کی وجہ سے بھی امت میں بہت سارے اختلافات جنم لے لیتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو ولایت کیا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ پاک نے کن کے لیے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں؟ یہ چند باتیں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ولایت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ولایت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ولایت عامہ، ایک وہ ولایت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ولایت خاصہ۔ آسان بات ہے، مشکل نہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں عام سی بات ہے، فلاں خاص بات ہے۔ یہ لفظ عام لفظ خاص اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اسی کو آپ سمجھ کے یہاں پر آئے کہ ولایت ایک وہ ہوتی ہے جو کہلاتی ہے ولایت عامہ، عام ولایت، اور ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو کہلاتی ہے ولایت خاصہ، خاص ولایت۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام ہے شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ ولایت کی دنیا کے بہت بڑے انسان،
اور جن کا لقب ہے مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کے مجدد، دوسرے 1000 سال کے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سن ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444۔ یہ 1444 چل رہا ہے دوستوں۔ تو 1444 کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں اور ہم دوسرے ہزاریے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مقام ولایت کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کو مرتبہ مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ ہر 1000 سال کے لیے طے ہوتا ہے۔ تو 1000 سال مکمل ہونے کے بعد اب جو 1000 سال پورے ہوں گے، اس کے مجدد کون ہے؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، بہت غور کیجیے گا دوستو، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان بالقوہ، ہر مسلمان بالقوہ وہ اللہ کا ولی ہے، البتہ بالفعل چند لوگ ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان بالقوہ اللہ کا ولی ہے، لیکن بالفعل چند لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، 2 الفاظ آپ کے سامنے آئے۔ ایک لفظ آیا بالقوہ۔ بالقوہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز آگے چل کر آپ کر سکتے ہیں، یہ ہے بالقوہ۔ ایک ہے بالفعل، وہ چیز جو آپ کر چکے ہیں۔ بات سمجھ؟ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے یہاں ساتھیوں میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو حج بیت اللہ کر چکے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ جو حج کی سعادت پا چکے ہیں وہ حاجی ہے بالفعل۔ وہ حاجی کیا ہے؟ بالفعل۔ کیا مطلب؟ یعنی حج کا عمل کر چکے ہیں۔ لہذا ہم ان کو کہتے ہیں بھائی حاجی صاحب یہاں بیٹھ جائیں، حاجی صاحب یہاں بیٹھ جائیں۔ حاجی صاحب کیوں؟ اس لیے کہ حج کا فعل کر چکے ہیں۔ لیکن باقی جتنے ہمارے احباب ساتھی اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک، یہ حاجی ہے بالقوہ۔ آئندہ چل کر بالکل اللہ پاک ان کو توفیق دے، یہ کوشش کرے، اسباب بنائے، محنت کرے، اللہ سے دعا مانگے تو یہ بھی حاجی بن سکتے ہیں دوستو۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو جو کام ہو جائے اس کو کہتے ہیں بالفعل، جو کام آئندہ چل کر ہو سکتا ہو وہ ہے بالقوہ۔ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے وہ حاجی بالفعل ہے، لیکن دنیا کا ہر مسلمان حاجی بالقوہ ہے، وہ آگے چل کے حج کر سکتا ہے۔ بات سمجھ؟ اور ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی، جیسے آپ گئے اور ایک کسان کے پاس ایک بوری رکھی ہوئی تھی جس میں بیج پڑے ہوئے تھے، بیج فصل کے۔ آپ نے وہ بیج اپنے ہاتھ کے اندر اٹھایا، وہ چھوٹا سا ایک بیج کا دانہ، اور آپ نے کسان سے پوچھا کہ بھئی یہ بوری اتنی تھی؟ اس نے کہا نہیں، یہ بوری تو بھری ہوئی تھی، لیکن آدھی بوری میں فصل میں پچھلے مہینے ڈال چکا ہوں، اور یہ جو آپ کو کھڑی ہوئی فصل نظر آ رہی ہے یہ اسی بیج سے نکلی۔ سمجھ میں؟ تو جو بیج چھوٹا سا ہوتا ہے یہ بیج بالقوہ، یعنی آگے چل کر اس نے بھی فصل بننا ہے، یہ بھی آگے چل کر فصل بنے گا۔ بالقوہ ایک بیج کو آپ اٹھا کے کہیں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ میں فصل اٹھائی ہوئی ہے، درخت اٹھایا ہوا ہے،
تو یہ جملہ صحیح ہوگا لیکن بالقوہ. اور جس بیج کو کسان نے 1 مہینے پہلے ڈالا وہ بھی اتنا ہی بیج تھا، لیکن آج درخت ہے، آج فصل ہے، آج پودا ہے، تو وہ بالفعل فصل بن چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ فرق سمجھانا مقصود ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات لکھی. آج ہمارے ذہنوں میں ایک بڑی غلط فہمی یہ بیٹھ چکی ہے کہ شاید ولی وہ ہو سکتا ہے، ولایت کے مقام کو وہ بندہ پہنچ سکتا ہے جس کے پاس کچھ خاص چیز ہوگی، یا جو کسی خاص خاندان سے متعلق ہوگا، یا جو کسی خاص نسب، نسل، رنگ، ملک سے متعلق ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر ایک عام غریب، عجمی، کاروباری، ملازم، مزدور ہے، یہ ولی نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اپنے خزانے سے اس امت کی اصلاح کا ایک سلسلہ چلایا نبوت کی شکل میں. جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ کے حکم، ارادے اور اختیار سے آئے، اور ایک سلسلہ اس کائنات میں اللہ پاک نے اصلاح کا چلایا، وہ سلسلہ ولایت ہے. ایک سلسلہ نبوت ہے اور ایک سلسلہ ولایت ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق کیا ہے کہ سلسلہ نبوت یہ وہابی ہے. وہابی اللہ کی عطا ہے. آج تک دنیا میں ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، جو یہ کہے نعوذ باللہ کہ میں نے عبادت کی، زور لگایا، راتوں کو جاگا، خوب ریاضتیں، محنتیں کی اور آج میں نبی بن گیا. نعوذ باللہ. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بھی تو وہ پکا کیا ہے؟ جھوٹا اور کذاب. اس لیے کہ مقام نبوت یہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا، اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہابی ہے. وہب اللہ پاک کی صفت وہاب سے ہے. اللہ جس کو چاہے اپنے خزانوں میں سے دے دیتے ہیں. تو جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو آپ بتائیں کہ ان کے پاس جو نبوت تھی وہ ان کو اپنی محنت سے حاصل ہوئی یا وہابی تھی؟ جی وہابی تھی. نبوت کے اندر انسان کی کوشش کا، عمل کا، نیکی کا، تقوی کا کوئی دخل بھی نہیں. یہ عطا ہی ہے، خالصتاً اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے. نبوت وہابی ہے، لیکن سلسلہ ولایت، اللہ کا ولی بننا، یہ وہابی نہیں، یہ کسبی ہے. کسب اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی اپنی ہمت کا، اپنی کوشش کا، اپنے تقوی کا، اپنے اعمال کا، اپنی تواضع کا، اپنی دعاؤں کا پورا دخل ہوتا ہے. اس لیے ولی بننے کے اندر نہ کسی خاندان کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر کسی سلسلہ وراثت کی ضرورت ہے. دوستو آج آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں بہت سارے ایسے مراکز اور ایسی جگہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی جو ایک وقت میں دین کا اور روحانیت کے مراکز اور مقامات تھے، جہاں سے لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا، جہاں لاکھوں کافروں نے آ کے کلمہ پڑھا. لیکن آپ یقین کریں آج وہ گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں. وہاں ڈھول باجے بجتے ہیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں جانوروں کے میلے ہوتے ہیں، جانوروں کو نچاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں.
اور یہ طرح طرح کی الم غلم چیزیں چل رہی ہوگی. ایسا کیوں ہوا دوستو؟ اس کی وجہ کیا ہو؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میراث دنیا کے اسباب میں چلتی ہے، روحانیت میں نہیں چلتی. دنیا کے اسباب میں میراث چلتی ہے. باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی بچی ہوئی ساری مملوکہ چیزیں اس کی اولاد کو ملیں گی، چاہے ایک بیٹا فرمانبردار ہو اور ایک بہت بڑا نالائق ہو. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آ کے کہے جی ہم 3 بھائی تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم 2 نے والد والدہ کی بڑی خدمت کی، یہ تیسرا نکما نالائق کامچور تھا، لہذا اس کو تو میراث نہیں ملے گی نا. آپ بتائیں اس نالائق کو میراث ملے گی نہیں ملے گی؟ اس کو ملے گی، چاہے اس نے ایک تھوڑی خدمت نہ کی ہو، ملے گی پھر بھی. اس لیے کہ میراث کی تقسیم شریعت کے ضابطے پر ہے، انسان کے جذبات پہ نہیں. وہاں میراث چلے گی. ہاں جس نے خدمت نہیں کی، حق تلفی کی، تو وہ اپنی سزا بھگتے گا. لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا کے مال و اسباب میں میراث چلتی ہے، روحانیت کے سلسلوں میں میراث نہیں چلتی. لہذا اگر والد نے حفظ کیا، حافظ بنا، اور وہ رمضان میں تراویح سناتا ہے اور پھر والد دنیا سے چلا جائے، آپ بتائیں اگر اس کا نالائق بیٹا ہو جس کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں ہو، کوئی آئندہ سال تراویح میں اس کو کھڑا کرے کہ بھئی چونکہ حافظ صاحب کے بیٹے تو کیسے نہیں ہوگا، یہ تو کھڑا ہوگا. حافظ صاحب کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے، اس لیے کہ سلسلہ روحانیت کا ہے. روحانیت کے سلسلے میں میراث نہیں بڑھتی ہے، میراث تقسیم نہیں ہوتی دوست. اس لیے جہاں اللہ والوں کا، شیوخ کا، اللہ کے اولیاء کا انتقال ہوا تو بہت سارے ایسے نادان ہوتے ہیں کہ وہ بڑوں کی موجودگی میں کوئی فکر نہیں کرتے کہ کل کو یہ کام میرے ذمہ آئے گا. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو بعض باتیں ہیں نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑے حضرت چھوٹے حضرت، بڑے حضرت چھوٹے حضرت. تو یہ چھوٹے حضرت جو ہوتے ہیں، یہ جب حضرت 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 کا لفظ سنتے ہیں تو یہ علاقہ تو خراب ہوتا ہے. اس لیے سمجھدار بڑے، سمجھدار ماں باپ تربیت اولاد کے زمانے میں ان پر بھرپور سختی کرتے ہیں. ہمارے اسفار ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہم جاتے ہیں، آپ یقین کریں بہت کچھ دیکھنے کو، سیکھنے کو، عبرت کا سامان ملتا ہے. تو ایسے سمجھدار اللہ والے بھی دیکھے ہم نے بڑے، کہ جو اپنے پورے خانقاہ کی خدمت کا کام اپنے بیٹوں سے لیتے ہیں. حالانکہ ہزاروں مریدین گھوم رہے، لیکن سبزی کی تیلیاں وہ لا رہا ہے، مریدین کے بستر اس نے اٹھائے ہوئے، یہ ہم دیکھ چکے. اس لیے کہ بڑے کو پتا ہے مجھے ہمیشہ تو رہنا نہیں. آج اگر اپنے اس چھوٹے سے میں نے یہ محنت نہیں کروائی اور اس کے باطن کی اصلاح نہیں کی، اس کو تکبر سے محفوظ نہیں کیا، تو یہ چھوٹا حضرت ایک دن نالائق بڑا ہو جائے گا اور اس منصب پہ بیٹھ کر واہی تباہی مچا دے گا. وہ سختی کرتے ہیں، وہ ان سے آنے والوں کے جوتے سیدھے کرواتے ہیں، ان کو آگے نہیں کرتے، خدمت پہ لگا دیتے ہیں. اور جہاں ایسا ہوا کہ بڑے حضرت کی مجلس ہے، وہ ذکر کروا رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، چھوٹے حضرت باہر موبائل میں کھیل رہے ہیں، چھوٹے حضرت باہر گاڑیوں کا شوق پورا کر رہے ہیں. دوستیاں پالی ہوئی ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ جب بڑے حضرت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ عقیدت میں، احترام میں، محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو حق ہے بچوں کا، میراث ہے.
تو اس کے منصب پہ ان کی گدی پر لا کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں جس کو الف با جیم کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مرید کو ذکر دینا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنی ہے، ان کو سلسلے کے اسباق دینے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتا، اس نے تو زندگی مستیوں میں گزار دی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر بدعات، رسومات، خرافات، گناہ تیزی سے پیدا ہو جاتے، اور وہ مراکز اور وہ جگہ جو ایک وقت میں ہدایت کا، ایمان کا، اصلاح کا مرکز ہوتے ہیں، وہ ایسے گناہوں کے لیے ایک ڈیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ولایت کے لفظ میں اور ولایت کی بحث میں ایک اصولی بات آج لے کر جائیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کی اصلاح کے جو دو سلسلے چلائے، سلسلہ نبوت اور سلسلہ ولایت، تو اس میں تو سلسلہ نبوت کیا ہے؟ وہابی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے، لیکن جو سلسلہ ولایت ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا خاص بننا ہے، اس میں وہابیت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں فلاں پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، اس لیے کہ اپنا کام بھی چلانا ہے، 2 نمبری بھی کرنی ہے اور نام بھی بچانا ہے۔ اس لیے باشعور بنے دوستو، بے شعوری کو اپنی زندگی میں جگہ مت دیں۔ آنکھوں دیکھی چیز کو جھٹلانے والا بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک چیز جب غلط لگے، انسان اس کو 100 روپے دے کر نہیں لیتا کہ بھئی یہ سبزی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیوں لوں؟ یہ ڈاکٹر کی دوائی سمجھ نہیں آ رہی، آئندہ کیوں جاؤں؟ لیکن ایک جگہ انسان کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیسے دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں تو سارے خرافات چل رہے ہیں، ڈانس گانے چل رہے ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیسے روحانیت کا مرکز؟ سلسلہ ولایت کسبی ہے، اس میں بندے کو اپنی محنت سے مراد وہ اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور وہ گناہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے بھرپور طریقے سے بچ کر انسان ولایت کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، سورۃ البقرہ، فرمایا اللہ پاک ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ دوست ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹے کی دوستی بڑے سے ہو جائے وہ فخر کرتا ہے۔ آج اگر میری کسی سے دوستی ہو جائے، اس کے پاس منصب ہے، تو میں کہوں گا بھائی رات میں نے گورنر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اس پہ میں ایک فخر کروں گا۔ رات فلاں صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، اس پہ فخر کروں گا۔ تو بڑی نسبت کا تعلق انسان کو قابل فخر بناتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے تو کیا مقام ہوگا؟ اگر بڑا کسی سے کہے کہ وہ جو فلاں ہے نا، میں اس کا دوست ہوں، کتنی شان بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے میرے دوست ہیں۔ اگر یہ بھی فرماتے نا دوستو تو ہمارے لیے شکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن کیا فرمایا؟ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو پہلی بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں کیا ہے کہ اللہ کا ولی بننا اس دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے، وہ بن سکتا ہے اگر وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
اس غلط فہمی کی اصلاح آج بہت ضروری ہے۔ باقی ولایت کی اقسام کیا ہے اور ہم جن بڑوں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ کس درجے کے ولی تھے، ان کا مقام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے بات کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔